الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت جو دن اور رات چل رہے ہیں ذی الحجہ کے مہینے کے، یہ بڑے بابرکت اوقات ہیں۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کرنا جتنا پسند ہے اتنا کسی اور دنوں میں نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان اوقات کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ ذکر و تلاوت، نماز اور اللہ توفیق دے تو روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر۔ اور جو آدمی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے تو اس کے اجر و ثواب کی بات یہ ہے کہ 1 سال پچھلے کے اور 1 سال آگے کے گناہ اللہ تعالی معاف فرمائے۔ تو آدمی کے لیے اللہ نے موقع رکھے ہیں۔ جیسے آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے اندر نفع کا کوئی موسم ہوتا ہے سال میں جس میں نفع زیادہ ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بھئی آج کل سیزن چل رہا ہے، آج کل فرصت نہیں ہے، دن رات کام ہو رہا ہے۔ اب اگر کام نہ کیا تو سال بھر انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے سب لگ لپٹ کر کے کام کرو تاکہ نفع زیادہ سے زیادہ ہو۔ ایسے ہی عبادات کا بھی سیزن ہوتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ عبادات کا سیزن گزرا، ایسے ہی یہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی عبادات کا خاص موسم ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
شهر عيد لا ينقصان، یعنی دو وہ مہینے جن کا تعلق عید سے ہے، ان کا اجر و ثواب کم نہیں ہوتا، ایک رمضان اور ایک ذی الحجہ۔ اس ذی الحجہ کے مہینے میں ویسے تو آپ جو چاہیں عبادت کریں، لیکن دو عبادتیں اس مہینے کے ساتھ خاص ہیں، انہیں آپ دیگر مہینوں میں یا دیگر دنوں میں آپ انجام نہیں دے سکتے۔ ایک تو حج کی عبادت ہے کہ وہ 5 دن 9 10 11 12 13 یہ جو 5 دن ہیں یہ حج کے ہیں۔ آپ چاہیں کہ بھئی محرم کے مہینے میں حج کر لیں، ربیع الاول میں حج کر لیں، رجب میں کر لیں، نہیں، اسی دن میں عرفات میں حاضر ہونا پڑے گا 9 ذی الحجہ کو۔ جو عرفے میں حاضر ہو جائے مقررہ وقت کے اندر، اسے تو حج کرنے والا اس سال سمجھا جائے گا، اور اگر عرفے کا وقوف چھوٹ گیا تو حج بھی چھوٹ گیا۔ اسی لیے فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے الحج عرفہ، حج کا رکن اعظم کیا ہے؟ یوم عرفہ میں میدان عرفات میں احرام کی حالت میں حاضر ہونا۔ اسی طرح 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو مارا جاتا ہے، پھر قربانی کی جاتی ہے، پھر طواف زیارت کیا جاتا ہے، یہ سب ذی الحجہ کے مہینے میں۔ مگر ظاہر ہے کہ سارے مسلمان تو حج کو جا نہیں سکتے، اور آج کل تو ویسے ہی پابندی، اللہ تعالیٰ جلدی پابندی ہٹائے، وہاں جانے آنے کا سلسلہ جاری فرمائے، حرمین کی زیارت، وہاں کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو ایک تو یہ عبادت ہے، مگر یہ محدود ہے۔ دوسری عبادت جو ذی الحجہ میں انجام دی جاتی ہے وہ قربانی کی عبادت، کہ اللہ کے بنائے ہوئے چوپائے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ اور یہ عبادت یادگار ہے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اور ہر مسلمان کو یہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالی سے اولاد کی درخواست کی۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نرینہ اولاد ہو۔
اللہ سے دعا فرمائی ربی ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرمائی۔ نصیحت ملی کہ جب اللہ سے اولاد کی دعا مانگو تو نیک اولاد کی مانگ، کیونکہ اگر اولاد نیک نہ ہو تو وہ بجائے رحمت بننے کے زحمت بن جاتی۔ اولاد وہی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور بنتی ہے جو نیک ہو، اطاعت شعار ہو، فرما بردار ہو، والدین کے حقوق کو ادا کرنے والی ہو۔ تو جب دعا مانگی جائے اولاد کی تو یہ مانگی جائے ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بشارت سنائی، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو خوشخبری سنائی کہ ایک بیٹا عطا کیا جائے گا جو بہت ہی حلم اور بردباری والا ہوگا، غلام حلیم عطا، بڑا فرما بردار ہوگا، تحمل مزاج ہوگا، حلم کی صفت اس میں پائی جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا فرمایا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے بدن سے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب پیدائش ہو گئی اور ابھی دودھ پیتے تھے شیرخوار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو حکم دیا کہ اپنی زوجہ مطہرہ اور اپنے لخت جگر کو مکہ معظمہ میں ہمارے گھر کے قریب سنسان بے آباد جگہ میں چھوڑا، جہاں نہ آدم رات، نہ پانی نہ سبزہ نہ اور کچھ انتظام۔ کسی اور کو اگر یہ حکم ملتا تو 10 بار سوچتا۔ اتنی آرزوؤں کے بعد اولاد ملی، ہونہار بچہ ملا، لخت جگر ملا، نور نظر ملا، آنکھوں کی ٹھنڈک ملا۔ حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ چھوڑاؤ۔ ملک شام سے 1 مہینے کی مسافت ہے جہاں مکہ معظمہ آ جاتا ہے، مگر وہ اللہ کے خلیل تھے۔ خلیل کا مطلب کامل تعلق رکھنے والا، جانثار، فدائی، 100% فرما بردار، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو چرا کا کوئی مطلب نہیں، جائے چھوڑ آئے۔ حضرت حاجرہ فرماتی رہی ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں جنگل میں کوئی نہیں ہے۔ پھر خیال آیا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ پوچھا کہ اللہ کا یہی حکم ہے کہ ہاں، بس اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے۔ چنانچہ پھر وہاں اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔
آبادی ہو گئی، اللہ نے رونق دوبارہ بحال کر دی۔ اب یہ اسماعیل علیہ السلام ماشاءاللہ جوان ہو گئے اور اس قابل ہو گئے کہ اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بنے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر بھی ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ اور نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، ہمارے آپ کے خواب کی طرح نہیں ہوتا، وحی کے درجے میں۔ صاحبزادے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتاؤ کیا خیال ہے۔ آج اگر کوئی باپ بیٹے سے کہے کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں تو بیٹا اگلے ہی لمحے وہاں سے نمٹ لے، کھسک لے گا، کہہ رہے ابا کا تو بہت پتہ نہیں کیا چولی۔ فانظر ماذا تری، بیٹا کیا خیال ہے۔ مگر وہ بیٹا بھی حلیم تھا، وہ بیٹا بھی نبی تھا، وہ بیٹا بھی اللہ کا مقرب بندہ تھا۔ ایسے بیٹے کی مثال بھی دنیا میں نہیں مل سکتی۔ جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے اور میری فکر مت کیجیے، میں بالکل صبر کرنے والوں میں رہوں گا، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کوئی حال وابلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ آپ کو اگر یہی حکم ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے تو میں قربان کرنے کے لیے 100% تیار ہوں۔ تو باپ کی بھی قربانی کہ اپنے اس بیٹے کو جو بڑی آرزوؤں میں نصیب ہوا اس کو قربان کرنے جا رہے ہیں، اور بیٹے کی بھی قربانی کہ جب اللہ کا یہی حکم ہے تو ہمیں جان دینے میں کوئی پرواہ نہیں۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی اور پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب بعض روایتوں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ کہیں بیٹے کی محبت جوش نہ مار جائے۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے کہہ دیا، آپ نے اپنا خواب کر دکھایا، جو آپ کو کرنا تھا وہ کر لیا۔ اور ادھر جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جنت کا میڈا لے کر کے کہ اسماعیل کی جگہ انہیں رکھ دیا جائے، اور ذبح اسماعیل کا نہیں ہوگا، اس میڈے کا ہوگا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تو بظاہر قربانی بیٹے کی دی گئی، لیکن اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے میڈے کو رکھ دیا
اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری کری۔ اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے یہ عمل عبادت کا عنوان بن گیا۔ شریعت محمدیہ میں اسے جاری کر دیا گیا۔ چنانچہ حکم یہ ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کے 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں بقدر نصاب مال کا مالک ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ چاہے تو بکری کی قربانی کرے، اس میں ایک حصہ ہوتا ہے، اور چاہے تو بڑے جانور میں حصہ لے لے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ جس میں سہولت ہو، جتنا خوش دلی سے کیا جائے، جتنا خلوص سے کیا جائے، اور جتنا ذوق و شوق کے ساتھ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اچھا جانور دیکھ کے لیے جس کی عمر پوری ہو، اور آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ بکرا کم سے کم 1 سال کی عمر کا ہونا چاہیے، کتنا؟ اور کٹرا کم سے کم 2 سال۔ اگر دوتا ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ دوتا ہو لیکن پتہ ہو کہ یہ اتنے دنوں کا ہے، اور سال بکرے میں یا 2 سال کٹرے میں پورے ہو گئے، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن عیبدار نہ ہو، لنگڑا لولا نہ ہو، ایسا سوکھا ہوا نہ ہو کہ جس کی ہڈی میں گودا ہی نہ رہے، کنکٹا نہ ہو، اور ایسا کوئی عیب نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر نقص آ جاتا ہو۔ اچھا مضبوط اچھے گوشت والا جانور پسند کیا جائے، خالی پیسہ نہ دیکھا جائے کہ بھئی جو سستا مل رہا ہے اپنا لے لو، بلکہ اچھا جانور دیکھو۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند عمل اللہ کے نام پر جانوروں کا خون بہانا ہے، اور فرمایا کہ یہ جانور تمہارے لیے قیامت میں سواری بنیں گے۔ سواری کے لیے ذرا اچھا ہونا چاہیے نا، مریل کیوں لیا جائے؟ جتنی بڑھیا سواری ہو اتنا ہی اچھا رہتا ہے۔ اور قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کے دربار میں ان قربانی کے جانوروں کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کا جذبہ پہنچتا ہے۔ جس جذبے سے تم نے یہ قربانی کی ہے، اس جذبے کا اجر و ثواب ہے۔ بعض لوگ دکھاوے کے لیے قربانی کرتے ہیں، ہاں بھائی اتنا بڑا جھوٹا لے کے آئے، پورے محلے میں کسی کے پاس نہیں ہے،
اور اس کو دکھا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے 1 لاکھ کا لے کے آیا, کوئی کہ 1.5 لاکھ کا لے کے آیا, کوئی بکرے لے کے آیا قیمتی, اس لیے تاکہ لوگوں میں اپنی بڑائی ظاہر کرے. تو کچھ ثواب نہیں ملے گا. ثواب ملے گا جب اللہ کی خوشنودی پیش نظر رکھ کر یہ عمل انجام دیا جائے. ان چوپایوں پر اللہ کا نام لینا خلوص کے ساتھ یہ اللہ کی نظر میں مطلوب ہے. زمانے جاہلیت میں قربانیاں کی جاتی تھیں, مگر بتوں کے نام پر, استھانوں کے نام پر بلی دی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا رخ بدل دیا کہ جس ذات نے اس جانور کو پیدا کیا ہے اسی کے لیے یہ قربان ہو سکتا ہے, کسی دوسرے کے لیے قربان نہیں ہو سکتا. پابندی لگا دی. اگر کوئی جانور کسی بت کے لیے بلی کر دیا جائے, مردار ہے, اس کا گوشت کسی کے لیے حلال نہیں, نہ فقیر نہ امیر. اور جو حکم بتوں پہ جانور کے چڑھانے کا ہے وہی حکم مزاروں اور پیروں پر جانوروں کے چڑھانے کا ہے. کہ صاحب فلاں پیر صاحب پہ بکرا چڑھا دو, مرغا چڑھا دو, ذبح کر دو ان کے نام پہ. تو چاہے اللہ کا نام لے کے ذبح کرو گے پھر بھی وہ مردار ہو جائے گا, کیونکہ ما اہل به لغیر اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بہت ناراضگی ہوتی ہے. پیدا ہم نے کیا, چارہ ہم نے کھلایا, پالا پوسا ہم نے, اور چڑھا دیا جائے کسی اور پر, یہ سب مشرکانہ طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کا رخ بدل کر اپنی طرف کر دیا ہے. اسی کو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا, ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا حکم دیا. گویا یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے, پرانا چلا رہا ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, تاکہ اللہ کا نام لو ان چوپایوں پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا, تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے, اسی کے سامنے سر جھکائے رہو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, اور جو اطاعت شعار ہیں, فرما بردار ہیں, ان کو بشارت سنا دی جائے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, جو شریعت پر چلنے والے ہیں, جو شرعی احکامات کو تسلیم کرنے والے ہیں, جو دین پر جمنے والے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عبادت کو پوری بشاشت کے ساتھ شرعی ضابطے کے مطابق عبادت سمجھ کر انجام دیں, لیکن حالات کی رعایت رکھنا بھی ضروری ہے. ہماری شریعت صفائی ستھرائی کا حکم دیتی ہے. قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں تہاں جانور کو ذبح کر کے اس کی غلاظت راستوں میں ڈال دیں. آنے جانے والے پریشان ہو جائیں, پڑوسیوں کی جان آفت میں آ جائیں. شریعت اس کا حکم نہیں دیتی. قربانی ضرور کریں, لیکن ساتھ میں اس کی غلاظت کو اس کی جگہ تک پہنچانے کا انتظام بھی کریں, اہتمام بھی کریں. موقع ملے
زمین میں گڈھا کھود کر کے دبا دیں تاکہ مسئلہ ہی نہ رہے۔ خون اگر بہانا ہے تو ساتھ میں پانی اتنا بہائیں کہ نالیوں میں خون نظر نہ آئے۔ ہمیں اپنی نظافت و طہارت کا بھی لوگوں کے سامنے ثبوت دینا ہے۔ یہ پیغام نہیں جانا چاہیے کہ بھئی قربانی کے دن تو بڑے غلاظت کے دن ہیں، گندگی کے دن ہیں، تمام طرف بدبو آتی رہتی ہے، خون بہتا رہتا ہے، اوجڑیاں پڑی رہتی ہیں۔ یہ پیغام ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ محلے کے لوگ مل کر کے اس کا نظام بنائیں۔ جہاں جہاں پہ قربانی ہو رہی ہے وہ پہلے سے تھیلے ملتے ہیں، آج کل بڑے بڑے تھیلے گندگی ڈالنے کے لیے پہلے سے مہیا کریں، اور ایسا سب سامان پیک کر کے اور کوڑے دان میں ڈالیں تاکہ میونسپلٹی کے لوگ آئیں اٹھا کر کے لے جائیں۔ اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھنا، پڑوسیوں کا لحاظ رکھنا، آنے جانے والوں کا لحاظ رکھنا، یہ ہماری دینی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس عبادت کو قبول فرمائے۔ جو بھی کوتاہیاں ہوتی رہی اللہ تعالی معاف فرمائے، اور ہر قسم کی خیرات و برکات سے ہم سب کو اور پوری امت کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما۔ یہ جو مبارک ایام چل رہے ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ جو عبادات آپ کی توفیق سے انجام پائی ہیں ہم سب کو قبول فرما۔ الہ العالمین جو آئندہ قربانی کے ایام آ رہے ہیں، الہ العالمین ان ایام میں ہم سب کو قربانی کی عبادت کا حسن و خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما، پورے ملک میں امن و امان قائم فرما، بسہولت و عافیت عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو اکابر دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کے لیے رفع درجات کے فیصلے فرما، جو موجود ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما۔ ہر خیر جو پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہے اسے ہونے بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے پیغمبر علیہ السلام نے پناہ چاہیے ان